الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں باتیں سن رہے تھے آپ. اس کے آگے چلتے ہیں. حضرت انس جو میں نے پیچھے بتایا کہ حضور کے خاص خدمت گزاروں میں تھے. آپ روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی سرگوشی کی بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنا سر اس کے منہ سے الگ نہ فرماتے جب تک وہ کان میں کچھ کہتا رہتا. بالکل توجہ سے سنتے. اور آج ہمارا حال موبائل میں لگے پڑے ہوئے ہیں. ماں مصروف ہے, بچہ اگر آ گیا تو اس پر بھی دھیان نہیں. ہاں بھائی کی نہیں سنتا, باپ بچوں کی طرف دھیان نہیں دیتا, آپس میں ایک دوسرے سے بات ہی نہیں ہو رہی ہے. آج کل تو بس چیٹنگ زیادہ ہو رہی ہے, باتیں کم ہو رہی ہیں. بولتے رہ جائیے پر کوئی ایک دوسرے سے سننے کو تیار نہیں ہے. بالکل یعنی آپس کے رشتے جو ہیں وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کوئی بھی کیوں نہ ہو, ادنا سا ادنا ہو یا اعلیٰ سے اعلیٰ, آپ بالکل توجہ فرما کر بات سماعت فرماتے ہیں اور اس وقت تک توجہ رکھتے جب تک کہ اس کی بات پوری نہیں ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا آپ سلام کرنے میں پہل کرتے. سلام پہل کرتے, سب سے آیا کوئی تو حضور پہلے سلام فرما دیتے. اور ہمارا حال کیا ہے سلام کا؟ کتنے لوگ سلام کرتے ہیں آپس میں؟ اپنا معائنہ کیجیے, اپنا محاسبہ کیجیے. آج کل تو کیا کچھ ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے. ملاقات ہوتی ہے تو گالی سے شروعات کرتے ہیں, اور آگے گالی بھی دے دیتے ہیں, بنٹا اور کیا بھائی کیا حال ہے. یہ سب کہاں سے آ گیا؟ اور آ گیا تو اب نکالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہم کو تو ویسے ہی رہنا ہے. سنت کیا ہے وہ اللہ کی پناہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اور ہمارا طریقہ کیا ہے وہ دیکھ لیجیے. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے ملاقاتیوں سے حضور مصافحہ کرتے. اکثر اپنے پاس آنے والے ملاقاتیوں کے لیے آپ اپنی چادر مبارک بھی بچھا دیتے اور اپنی مسند بھی پیش کرتے. اپنے اصحاب کو ان کی کنیتوں اور اچھے ناموں سے پکارتے. کنیت کہتے ہیں جو اولاد کے نام پر باپ کا نام ہوتا ہے نا. جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے. آپ کے جو فرزند تھے حضرت قاسم, ان کے نام پر آپ نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی ہے. ابا قاسم, ابو قاسم. تو وہی باپ کے نام پر جو نام رکھا جائے اسے کنیت, بیٹے کے نام پر جو نام رکھا جائے اسے کنیت کہتے ہیں. اور صرف اولاد کی نہیں ہے, دوسری چیزوں سے بھی ایسے کنیت رکھی جاتی ہے جو مشہور ہو جاتی. مطلب جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ کا نام ہے, یہ ان کی اولاد ہے ہی نہیں, یہ تو بلی کو کہتے ہیں. کیونکہ آپ بلیوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے, بلیوں کو پالا کرتے تھے, تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام یا ابو ہریرہ یا ابا ہریرہ پکار دیا. بس وہیں سے اور پھر ان کو اتنی پسند آ گئی, اے بلیوں والے, بلیوں کے باپ نہیں, بلیوں والے, ان کو یہ اتنا پسند آ گیا کہ وہ پھر اپنا نام لینے پر, ان کا نام عبد الرحمن ہے غالباً, بہت زیادہ مجھے یاد ہے, عبد الرحمن نام ہے ان کا. وہ نام لینے پر اتنا پسند نہیں کرتے تھے, وہ یہ مجھے ابو ہریرہ پکارا کرو. اور پھر ایسا مشہور ہوا کہ آج اکثر کو نام ہی نہیں پتہ. کتابوں میں, احادیث کی کتابوں میں ان کا ابو ہریرہ ہی لکھا جاتا ہے. دیکھیے اب ابو ہریرہ ہی آئے گا, ان کا اصلی نام نہیں آتا, بہت کم جگہ ہوگا. تو یہ حضور نے جب دے دی کنیت تو یہ مشہور ہو گیا, اور وہی آپ نے پسند فرمایا پکارنا. اسی طریقے سے دشمن اسلام فرعون, جسے میں نے آپ نے سنا ہوگا شروع میں, فرعون فرمایا اس زمانے کا فرعون, اس کا نام کیا تھا؟ ابو الحکم, حکمت والا. سرکار نے فرمایا ابو الحکم نہیں, ابو جہل ہے, جہالت والا ہی. تو ابو جہل مشہور ہو گیا. ایسا مشہور ہوا کہ نام ہی لوگوں نے بھول گئے. حضور نے جو فرما دیا وہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا, ابو جہل ہی ہو گیا وہ. تو اسے کنیت کہتے ہیں.
تو حضور کنیت سے پکارا کرتے. آج کنیت رکھنا تو یہ تو سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے. اپنی بچوں کے نام پر نام رکھنا, کنیت رکھنا, یہ رکھنا چاہیے, سنت ہے. مطلب یہ بس کوئی فرض واجب نہیں ہے, نہیں رکھے تو بھی گناہ نہیں ہے. ہاں, سرکار کا یہ طریقہ ہے کہ کنیت رکھا کرتے تھے. کبھی کسی بات کرنے والے کی بات کو کاٹتے نہیں تھے. ہر شخص سے خوش روئی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات فرماتے. مدینہ کے خدام اور نوکر چاکر برتنوں میں صبح کو پانی لے کر آتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برتنوں میں دست مبارک ڈبو دیں اور پانی متبرک ہو جائے. تو سخت جاڑے کے موسم میں بھی صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے برتن میں اپنا مقدس ہاتھ ڈال دیتے اور جاڑے کی سردی کے باوجود کسی کو محروم نہیں فرماتے. اللہ اکبر. بہت سخت سردی ہوتی ہے عرب کی, آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اس بارے میں, اور اس کے باوجود حضور کسی کو محروم نہیں کرتے, ہاتھ ڈال دیتے برتن میں پانی متبرک ہو جائے. حضرت عمرو بن سعید نے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ کے رضائی یعنی جو آپ کے دائی حلیمہ جو تھی ان کے شوہر وہ آئے تو آپ نے اپنے کپڑے کا ایک حصہ ان کے لیے بچھا دیا اور وہ اس پر بیٹھ گئے, چادر جو تھی. پھر حضرت دائی حلیمہ آئی, تشریف لائیں, تو آپ نے چادر کا باقی حصہ بھی ان کے لیے بچھا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی یعنی وہی دائی حلیمہ کے بیٹے وہ آئے تو آپ نے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا. سبحان اللہ. حضرت صہیبہ ان کے پاس اب ہمیشہ کپڑے وغیرہ بھیجتے رہتے تھے کہ انہوں نے بھی آپ کو دودھ پلایا تھا. آپ کا کوئی مخصوص نرم اور عالیشان بستر نہیں تھا, بس چمڑے کا ایک گدا تھا, جس میں چمڑے کا گدا, لیکن اس میں بھرا ہوا کیا تھا, روئی وغیرہ نہیں تھی, اس میں کھجور کی چھالیں بھری ہوئی تھی. بالکل سادگی کے ساتھ آپ زندگی بسر فرماتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی کہ میں پیالے میں پانی پی کر حضور کو جب پیالہ دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں اسی جگہ اپنا لب مبارک لگا کر پانی نوش فرماتے جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے, اور میں گوشت سے بھری ہوئی کوئی ہڈی اپنی دانتوں سے نوچ کر وہ ہڈی حضور کو دیتی تو آپ بھی اسی جگہ سے گوشت کو اپنے دانتوں سے نوچ کر تناول فرماتے جس جگہ میرا منہ لگا ہوتا. سبحان اللہ. کتنا پیارا درس ہے اپنے آپس میں میاں بیوی کو محبت کے ساتھ رہنے کا. جھوٹا آپس میں سرکار تناول فرما رہے ہیں, حضور سے بڑھ کر نفاست والا کون, لیکن اپنی زوجہ مبارکہ اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے, ان کی محبت ان کو دکھانے کے لیے, جتانے کے لیے سرکار اس طریقے سے بھی عمل فرماتے ہیں. آج یہ سب کرنا چاہیے آپس میں, محبت کی باتیں ہیں یہ, ان سب سے آپس کی محبت اور ماحول جو ہے ایک دم سدھرتا ہوا دکھائی دے گا اور صحیح بنے گا انشاءاللہ گھر میں بھی. اور جھوٹے کے بارے میں تو ہے کہ آپس میں جھوٹا کھاؤ, اس سے محبت بڑھتی ہے, یہ تو کرنا چاہیے. پانی جھوٹا پانی ہے, یہ سب چیزیں آج کل تو جھوٹا اتنے پیا اور اٹھا کر پھینک دیتے ہیں, پھر دوسرا نیا پانی, یہ سب کہاں سے سب چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں. اللہ رحم فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آپ روزانہ اپنی ازواج مطہرات سے ملاقات فرماتے, اپنی صاحبزادیوں کے گھر پر جاتے, ان کی خبر گیری فرماتے, اپنے نواسوں اور نواسیوں کو بھی اپنے پیار و شفقت سے بار بار نوازتے. دوسرے بچوں کے ساتھ بھی آپ محبت کے معاملات فرماتے. آپ کی حیا کے بارے میں یہ ہے کہ صحابہ فرماتے کہ آپ ایسے با حیا تھے جس طریقے سے ایک کنواری پردہ نشین عورت با حیا ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ آپ با حیا تھے. یعنی بے شرمی آپ کے اندر ہے ہی نہیں. عورتیں جس طریقے سے شرما کر رہتی ہیں, بالکل یعنی حیادار تھے میرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آج حیا کا نام و نشان ہمارے اندر نہیں ہے. کس قدر گالی کے بغیر آج ہمارے سے باتیں نہیں ہوتی. جس طریقے سے انسان کے بدن میں خون دوڑتا ہے, اس طریقے سے آج کل
میں نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم گالیاں بک رہے ہیں، گندگی بے حیائی کر رہے ہیں، فحش کلامی کر رہے ہیں، بالکل لگاتار منہ سے گالیاں نکلتی رہتی ہیں، یعنی جیسے خون دوڑتا ہے ویسے زبان پر گالیاں دوڑتی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حیا، اور ہمارا طریقہ صرف اور صرف بے حیائی، فحش کلامی، گندی باتیں، گالیاں۔ اس قدر دوری آ گئی ہے، اتنا آسان نہیں ہے سب بدلنا، جانتا ہوں، پر کوشش کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھائی اس میں مبتلا ہے، گالیوں کی عادت میں مبتلا ہے، تو کوشش کرے اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی کوشش فرمائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش کلام تھے، نہ بے ہدا گو، نہ بازاروں میں شور مچانے والے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے بلکہ معاف فرما دیا کرتے تھے۔ آپ یہ بھی فرماتی ہیں کہ کمال حیا کی وجہ سے میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برہنہ نہیں دیکھا۔ کیا اس پر کیا بول سکتے ہیں؟ آج کل تو امت کا حال کیا ہے اور نبی کا حال کیا ہے، کس قدر ڈفرینس ہے، بالکل پریپوسٹرس بولتے ہیں، الٹی گنگا ہے۔ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اس سے بالکل مختلف ہمارا عمل ہے۔ جو کچھ میں یہ پڑھ رہا ہوں یہ ہمارے اندر، دیکھیے کیا ہمارے اندر یہ عمل ہے۔ بازاروں میں نہیں چلاتے تھے، آج ہر ایک رات مذاق مستی بھی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ لوگ پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جھگڑا تو نہیں ہو گئے۔ گالیاں، بے ہدا گوئی، فحش کلامی، عورتوں کے ساتھ میں پھبتیاں کسنا، کیا کچھ نہیں کر رہی ہے امت، اور نتیجہ سب کے سامنے، بالکل پستی 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 کے عمیق گڑھے میں گرتے ہوئے جا رہے ہیں، بالکل گہرائی میں گرے ہوئے ہیں۔ غصے میں انسان بول دے، حالانکہ وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس میں بھی گناہ ہی ہے، لیکن غصہ نہیں ہونے کے باوجود عادت ہی بن گئی ہے۔ گالیوں سے بات کرنا تو بالکل عادت بن گئی، دیکھا ہے میں نے، خود دیکھا ہے، مشاہدہ ہے میرا۔ اللہ امان میں رکھے، اللہ امان میں رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے بہت پکے تھے، پابند تھے، وعدہ جب بھی کر لیتے اسے ضرور پورا فرماتے تھے۔ یہ آپ نے شروع میں سنا بھی تھا یہ واقعہ کہ 3 دن تک آپ کھڑے رہے کہ میں ابھی لا کر دیتا ہوں پیسہ، آپ وہیں پر رکے رہے، 3 دن نکل گئے۔ عدل انصاف میں بھی آپ کے جیسے، آپ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے دنیا میں۔ یہاں تک کہ مکہ والے جو آپ کے دشمن تھے قریش، وہ بھی آپ کے عدل و انصاف کے بالکل یعنی کہ ماننے والے تھے، آپ سے فیصلے کروایا کرتے تھے۔ دشمن تھے لیکن امانت اور عدالت میں آپ کو بالکل سچا مانتے تھے اور آپ کے فیصلوں کو تسلیم کرواتے تھے۔ آپس کے جھگڑوں میں کفار قریش بھی آپ سے فیصلے کروانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اب ایک واقعہ بڑا ہی پیارا ہے کہ حضور کے عدل کے بارے میں، انصاف کے بارے میں ایک روایت بخاری شریف میں، اسے سنیے۔ قبیلہ قریش کے خاندان بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، صحابیہ ہیں، چوری کر۔ اسلام میں چور کی یہ سزا ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ پونچھوں سے کاٹ ڈالا جائے۔ قبیلہ قریش کو اس واقعے سے بڑی فکر دامنگیر ہو گئی کہ اگر ہماری قبیلے کی اس عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا تو یہ ہماری خاندانی شرافت پر ایسا بدنما داغ ہوگا جو کبھی مٹ نہ سکے گا، اور ہم لوگ تمام عرب کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ نے ہاتھ کاٹ دیا تو پتہ سب کو معلوم کہ یہ ہاتھ جو کاٹا جاتا ہے چوری کرنے پر کاٹا جاتا ہے، تو سب کو معلوم ہوگا کہ اس عورت نے چوری کی ہے اور یہ قریش قبیلے سے ہے، تو قریش میں چور ہوتے ہیں، ایسا یعنی اس طریقے سے آپس میں باتیں ہوں گی اور قریش کا پورے قبیلے کا نام خراب ہوگا۔ تو انہوں نے سوچا، یہ طے کیا کہ بارگاہ رسالت میں کوئی زبردست سفارش پیش کر دی جائے تاکہ آپ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید، یہ ان کا ذکر کئی جگہ آیا، آپ نے سنا بھی ہے، زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، حضور ان سے بہت محبت فرماتے تھے اور آخری جو جنگ کے لیے ان کو ہی روانہ فرمایا تھا، آپ سب سن چکے ہیں۔ یہ سرکار کے بہت قریب تھے، جن کو نگاہ نبوت میں
بڑا مقام حاصل تھا، انتہائی محبوب تھے، ان پر لوگوں نے دباؤ ڈالا اور اس بات کے لیے آمادہ کر دیا کہ وہ دربار اقدس میں سفارش پیش کریں۔ حضرت اسامہ بن زید نے اشراف قریش کے اصرار سے متاثر ہو کر بارگاہ رسالت میں سفارش عرض کر دی، کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسی بات ہے، سب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہاتھ نہ کاٹا جائے اس عورت کا۔ یہ سن کر پیشانی نبوت پر جلال کے آثار نمودار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی غضبناک لہجے میں ارشاد فرمایا کہ اے اسامہ، تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی سزاؤں میں سے ایک سزا کے بارے میں سفارش کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو گئے اور ایک خطبہ دیا سب کے سامنے، اور خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ جب ان میں سے کوئی شریف چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر سزائیں قائم کرتے۔ خدا کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو یقیناً محمد اس کا ہاتھ کاٹ لے گا۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا عدل و انصاف تھا۔ آج کہاں ہے عدل و انصاف؟ کہاں ہے؟ گورنمنٹ کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے، گورنمنٹ کی جو کچہری وغیرہ ہے ان کو تو عدالت کہنا بھی، ہمارے بزرگوں نے عدالت کہا بھی نہیں، عدالت کہتے ہیں عدل و انصاف کی جگہ کو، تو یہ تو کورٹ ہے، کورٹ کچہری ہے۔ عدالت جو انصاف ہو آج ہمارے بیچ میں بھی کہاں ہے؟ یہ سب آئینہ دیکھیے، بتائے، یہ جو سمجھ لیے میں پڑھ نہیں رہا ہوں، آپ اپنا آئینہ دیکھ رہے ہیں اور آئینہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھ، تیرے نبی کا طریقہ یہ ہے، اور تو اپنے آپ کو دیکھ لے تیرا طریقہ کیا ہے۔ اس میں بھی شامل ہوں، یہ نہیں کہہ رہا میں بہت بڑا اس پر عمل کرنے والا ہوں، مجھے بھی اس پر عمل کرنا ہے، سیکھنا ہے۔ ہم سب کو اللہ عمل کرا دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلا دے، ان کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ کاش ہم ویسے بن سکیں۔ پروردگار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور ان کے طریقے پر، ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔